بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ پارٹ 50 ہے۔ آج ہم آپ کے لیے ناول لا رہے ہیں ٹوٹا ہوا تارا۔ آواز کانتا، مصنف سمیرہ شریف طور، پیشکر بک شیئر پاکستان آڈیو لائبریری۔ یہ ناول مکمل ہے۔ دیگر معلومات اور کتابوں کے لیے آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ واٹس ایپ نمبر 0333249573 یا پھر کال نمبر 0300291960 پہ محمد اظہر لطیف سے۔ تو آئیے سنتے ہیں ناول ٹوٹا ہوا تارا کا پارٹ 50، صفحہ نمبر 474 سے۔ روشنی اور احسن آج صبح ہی ہنی مون کے لیے شمالی علاقہ جات کی طرف روانہ ہوئے تھے۔ دونوں نے اسے بھی ساتھ چلنے کی آفر کی، مگر وہ سہولت سے انکار کر گئی۔ شیوار گاؤں جا چکی تھی، وہ بھی کالج نہیں گئی تھی۔ سارا دن گھر میں تنہا بیٹھی بور ہوتی رہی۔ رات 8 بجے تک ولید کے علاوہ باقی سبھی گھر آ چکے تھے۔ اس نے ماموں سے کہیں باہر چلنے کا کہا تو وہ فوراً مان گئے۔ دونوں کا ارادہ باہر ڈنر کرنے کا بھی تھا۔ وہ دونوں تیار ہو کر باہر آئے تو ولید کی گاڑی بھی گیٹ پر آ کر رکی۔ ڈرائیور گاڑی نکال رہا تھا۔ دونوں کو دیکھ کر وہ حیران ہوا۔ آپ دونوں کہاں جا رہے ہیں؟ انا بور ہو رہی تھی، میں نے سوچا کہ کہیں آؤٹنگ پر چلیں، ڈنر بھی ساتھ کر لیں گے، ماموں نے بتایا۔ پھوپھو اور انکل نہیں جا رہے کیا؟ ولید نے پوچھا۔ نہیں، ماما اور پاپا گھر پر ہی ہیں، صرف میں اور ماموں جا رہے ہیں۔ اگر آپ کا موڈ ہے تو آپ بھی ہمیں جوائن کر سکتے ہیں، انا نے آفر کی۔ ہاں ولید یار، آ جاؤ تم بھی، ضیاء صاحب نے بھی کہا۔ اوکے، پھر ایسا کرے آپ میری گاڑی میں آ جائیں، ولید نے کچھ سوچتے ہوئے کہا تو انا ایک دم خوش ہو گئی۔ دونوں ولید کی گاڑی میں آ گئے تھے۔ پاپا پچھلی سیٹ پر اور انا فرنٹ پر۔ ڈرائیور گاڑی واپس اندر لے گیا۔ آپ اگر فریش ہونا چاہتے ہیں تو ہم ویٹ کر لیتے ہیں، انا نے مسکرا کر کہا تو ولید نے نفی میں سر ہلایا۔ میں ٹھیک ہوں، کہاں جانا ہے؟ گاڑی سٹارٹ کرتے ولید نے پوچھا۔ انا نے ماموں کو دیکھا۔ پہلے تو ڈنر کریں گے، پھر کہیں اور جہاں انا کہے، ماموں نے کہا تو ولید نے انا کو دیکھا۔ ڈنر کے لیے کہاں چلے پھر؟ جہاں آپ کا موڈ ہو۔ اس نے سوٹ کے ہم رنگ دوپٹہ لے رکھا تھا، ہونٹوں پر ہلکی سی لپسٹک تھی، پنک لباس میں کافی دل موہ لینے والا تاثر دے رہی تھی۔ ولید کی نگاہ کچھ پل کے لیے اس پر ساکت سی ہو گئی۔ اوکے، ولید نے گاڑی روڈ پر ڈال دی۔ انا سیڈیز دیکھنے لگی، پھر ایک سلیکٹ کر کے اس نے پلے کا بٹن پش کر دیا۔ گاڑی میں گلوکار کی آواز گونجنے لگی۔ چمکتے چاند کو ٹوٹا ہوا تارا بنا ڈالا، میری آواز نے مجھ کو آوارہ بنا ڈالا۔ بڑا دلکش، بڑا رنگین ہے یہ شہر کہتے ہیں، یہاں پر ہیں ہزاروں گھر، گھروں میں لوگ رہتے ہیں، مجھے اس شہر کی گلیوں کا بنجارہ بنا ڈالا، چمکتے چاند کو ٹوٹا ہوا تارا بنا ڈالا۔ انا نے آواز دھیمی کرتے ولید کو دیکھا۔ لگتا ہے آپ کو یہ غزل بہت پسند ہے، اکثر سنتے دکھائی دیتے ہیں۔ اپنے دھیان میں ڈرائیو کرتے ولید نے چونک کر انا کو دیکھا اور پھر مسکرا دیا۔ بابا کو یہ غزل بہت پسند تھی، وہ اسے بہت سنتے ہیں، ان کی دیکھا دیکھی مجھے بھی اچھی لگنے لگی۔ انا نے بیک پہ مرر سے ماموں کو دیکھا، وہ بھی ہلکا سا مسکرائے تھے۔ ویسے شروع میں میں بہت حیران ہوئی تھی کہ پیور امریکن ماحول میں پرورش پانے والوں کو اردو کلاسیکل غزل سننا پسند ہے، انا نے کہا تو ماموں ہنس دیے۔ بالکل، اپنے ملک، اس کی زبان اور اس کے لٹریچر کی تو اور ہی بات ہے۔ ایک عرصہ باہر گزار دیا مگر یہاں کی ہر چیز کو بہت مس کیا ہم نے، ماموں نے کہا۔ بابا کے پاس بہت اچھی غزلوں کے اسٹاک موجود ہیں، امریکہ میں بھی بہت سنتے تھے، اب پاکستان میں آ کر تو سننا بند ہی کر دیا، ولید نے مسکراتے ہوئے بتایا تو انا ہنس دی۔ ویسے یہ غزل بہت ہی اچھی، آپ لوگوں کی دیکھا دیکھی لگتا ہے کہ میں بھی اس کی دیوانی ہو جاؤں گی، انا کی آواز قدرے بلند کرتے کہا۔ یہی آغاز تھا میرا، یہی انجام ہونا تھا، مجھے برباد ہونا تھا، مجھے ناکام ہونا تھا، مجھے تقدیر نے تقدیر کا مارا بنا ڈالا، چمکتے چاند کو ٹوٹا ہوا تارا بنا ڈالا، میری آوارگی نے مجھ کو آوارہ بنا ڈالا۔ گائک کی آواز نے ایک عجیب سا سحر طاری کر دیا تھا۔ ہوٹل میں کافی گہما گہمی تھی۔ ولید کا رویہ اتنا خوشگوار تھا کہ انا کے دل میں موجود تمام وسوسے اور خدشات کہیں جا سوئے تھے۔ ہیلو، وہ لوگ کھانا کھا رہے تھے جب انا نے اس کی آواز پر چونک کر پلٹ کر دیکھا۔ ان سے چند قدم کے فاصلے پر کاشفا کھڑی جو مسکرا کر ولید کو دیکھ رہی تھی۔ واو، امیزنگ، واٹ اے سرپرائز، وہ کہہ رہی تھی۔ انا کا منہ کی طرف جاتا ہاتھ رک گیا، اس نے فوراً ولید کو دیکھا۔ ہائے، ولید مسکرا کر کھڑا ہو گیا۔ کیسی ہیں؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ کاشفا ٹیبل کے پاس آ رکی۔ انا نے ماموں کو دیکھا، وہ بھی کھانا ترک کیے لڑکی کو ہی دیکھ رہے تھے۔ می فائن، اینڈ یو؟ وہ کافی بے تکلفی سے پوچھ رہی تھی۔
اللہ کا شکر ہے، آئے بیٹھے۔ کاشفا نے نظریں ہٹا کر ضیاء صاحب اور انا کو دیکھا۔ ولید نے فوراً تعارف کروایا، یہ میرے بابا ہیں اور یہ انا سے تو آپ پہلے بھی مل چکی ہیں۔ کاشفا نے سر ہلا کر ضیاء صاحب کو دیکھا۔ ہیلو انکل، انہوں نے بھی سر ہلا دیا۔ پلیز بیٹھیں۔ اس نے انا کی طرف دیکھا تو انا کو کہنا پڑا، ورنہ کاشفا کو دیکھ کر اس کا سارا موڈ غارت ہو چکا تھا۔ تھینکس۔ وہ کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گئی۔ ولید نے بھی اپنی سیٹ سنبھال لی تھی۔ بابا، ایک بار کاشفا کا ایکسیڈنٹ ہوا تو میں نے ان کی ہیلپ کی تھی، تب سے ہماری سلام دعا ہو گئی۔ ضیاء صاحب نے ولید کو سوالیہ نظروں سے دیکھا تو اس نے بتایا۔ انہوں نے سر ہلایا جبکہ انا سر جھکائے اپنی پلیٹ کو گھورنے لگی۔ آپ شادی والے دن جلدی چلی گئی تھی اور پھر ولیمہ بھی نہیں آئی؟ ولید نے کاشفا سے پوچھا۔ بس ایک کام تھا سو نہ آ سکی، ویسے آپ کی سسٹر بہت پیاری لگ رہی تھی۔ دونوں کے درمیان کافی بے تکلفی تھی۔ انا کا دل جلنے لگا۔ تھینکس، آپ بھی کچھ لینا بیٹا، بابا نے کہا۔ تھینکس انکل، میں ادھر کچھ دوستوں کے ساتھ آئی ہوئی ہوں۔ ولید کو دیکھا تو ادھر آ گئی، ڈنر ان کے ساتھ ہی کروں گی، کاشفا نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ اوکے ولید، نائس ٹو میٹ یو، سی یو اگین، بائے، وہ کہہ کر چلی گئی اور انا سلگتی آنکھوں سے اسے جاتا دیکھتی رہی۔ کافی آزاد خیال گھرانے کی لڑکی لگتی ہے، ضیاء صاحب نے اس کے جانے کے بعد کہا۔ ولید نے انا کو دیکھا، وہ خاموش تھی۔ مجھے حیرت ہو رہی ہے تمہاری اس سے دوستی کیسے ہو گئی، مجھے تو یہ کسی بھی طرح سے تمہاری دوستی کے قابل نہیں لگی۔ اس سے بہتر تو کہتی تھی، غیر مسلم ضرور تھی مگر تھی کافی مہذب سی، ضیاء صاحب نے صاف کہا تو ولید نے گہرا سانس لیا۔ بابا، میری اس سے دوستی نہیں، بس سلام دعا ہے، مگر اس لڑکی کے انداز سے کچھ اور ہی ظاہر ہو رہا تھا، انہوں نے کہا تو انا نے سر اٹھا کر ولید کو دیکھا، وہ مسکرا رہا تھا۔ لیو دس بابا، جسٹ لیکس لیک ہے اینڈ نتھنگ مور۔ آج احسن کے بغیر کام کیسا رہا؟ ضیاء صاحب نے بھی بات پلٹی۔ ولید ان کو آج کے دن کی تفصیل بتانے لگا اور انا خاموشی سے پلیٹ میں موجود چاولوں سے کھیلتی رہی۔ کیا بات ہے، تم کچھ کھا نہیں رہی؟ ضیاء صاحب کی نظر اس کی پلیٹ پر پڑی تو انہوں نے ٹوکا۔ اس نے مسکرا کر انہیں دیکھا۔ نہیں، میں کھا رہی ہوں۔ حقیقت میں کاشفا کو دیکھ کر اس کی ساری بھوک ہی مر گئی تھی۔ نہ جانے کہ اسے پہلی نظر سے یہ لڑکی اچھی نہیں لگی تھی، اوپر سے اس کا بے پناہ حسن۔ تم نے کچھ اور تو لیا نہیں؟ یہ ڈش اسپیشلی تمہارے لیے ہی منگوائی تھی میں نے، فرائیڈ فش کی ڈش انا کے سامنے کرتے ولید نے کہا تو اس نے گہرا سانس خارج کرتے اس کے ہاتھ سے لے لی۔ تھینکس۔ فش کا ایک چھوٹا سا پیس اپنی پلیٹ میں منتقل کرتے وہ کھانے لگی۔ کیا بات ہے بیٹا، چپ کیوں ہو، بول کیوں نہیں رہی؟ کھانا کھاتے وقت ضیاء صاحب کو اس کی خاموشی محسوس ہوئی تو کہا، کیا بولوں، آپ دونوں تو اپنی باتیں کر رہے ہیں، میں بھلا اس میں کیا بات کروں؟ اس وقت اس کا کسی سے بھی بات کرنے کا جی نہیں کر رہا تھا۔ آج سارا دن احسر اور روشنی کے جانے کے بعد سے یہ بور ہوتی رہی ہے۔ اس کا موڈ بدلنے کو میں اسے باہر لے کر آیا مگر کوئی خاص فرق نہیں لگ رہا، ماموں نے ولید کو بتاتے کہا تو وہ ہنس دی۔ میں ٹھیک ہوں ماموں جان۔ ولید نے کھانا کھاتے اسے بھی دیکھا۔ پنک لباس میں ہلکی سی لپسٹک ہونٹوں پر لگی ہوئی تھی، بہت خاص اہتمام نہ تھا مگر وہ کافی اٹریکٹیو لگ رہی تھی۔ دوپٹہ سر پر موجود تھا۔ اس نے کئی بار نوٹ کیا کہ انا باہر آتے جاتے چادر یا دوپٹے کا خاص خیال رکھتی تھی، اس وقت بھی بائیں ہاتھ سے پلو مضبوطی سے پکڑے ہوئے تھی۔ آج مصطفیٰ کی کال آئی تھی، وہ روشنی، احسن اور ہمیں ڈنر پر انوائٹ کر رہا تھا، ولید نے بتایا تو اس نے چونک کر دیکھا۔ پھر؟ ضیاء صاحب نے پوچھا۔ میں نے کہہ دیا کہ فی الحال تو دونوں گھومنے پھرنے نکل گئے ہیں، واپس آئیں گے تو دیکھیں گے۔ آپ نے مصطفیٰ بھائی کا گھر دیکھا ہے؟ کبھی گئے ہیں؟ انا نے سادگی سے پوچھا۔ نہیں، کبھی اتفاق نہیں ہوا۔ بہت پیارا گھر ہے ان کا مگر جب ان لوگوں سے ملے تو ذرا بھی عمارت وغیرہ نہیں کرتے۔ مصطفیٰ بھائی کی والدہ بہت ہی نائس خاتون ہے، روشنی کو شادی پر گولڈ کی جیولری گفٹ کی تھی، انا نے ماموں کو بتایا۔ مصطفیٰ کے دونوں بھائی اور دادا، اس سے تو میں بھی ملا ہوں، اچھے لوگ تھے، ضیاء ماموں نے سرسری سا کہا۔ ویسے مصطفیٰ کے دادا کافی پراسرار شخصیت کے مالک لگے تھے مجھے، ضیاء صاحب نے اپنے خیالات کا بھی اظہار کیا۔ ہاں، سنجیدہ اور کچھ کھوج رکھنے والا مزاج لگا تھا مجھے بھی۔ ولید نے ویٹر کو بل لانے کو کہا، وہ لوگ بل پے کر کے باہر آ گئے۔ اب کہاں جانا ہے؟ گاڑی میں بیٹھنے سے پہلے ولید نے انا کے پاس روک کر پوچھا تھا۔ ماموں دروازہ کھول کر بیٹھ چکے۔ گھر چلتے ہیں، اس نے سنجیدگی سے کہا تو ولید نے اسے بغور دیکھا۔ موڈ کچھ بدلا سا لگ رہا تھا، دھیمے سے کہا تو اس نے جھجک کر ولید کو دیکھا، وہ متوجہ تھا، نہ جانے آنکھوں میں کیسا تاثر تھا کہ وہ بے اختیار پلکیں گرا گئی۔ غلط فہمی ہے آپ کی، دھیمے سے کہہ کر اس نے گاڑی کا دروازہ کھولنا چاہا تو ولید نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ دیا۔ انا نے گھبرا کر ماموں کو دیکھا، وہ ادھر متوجہ نہیں تھے، وہ باہر کی طرف دیکھ رہے تھے۔ انا نے جلدی سے ہاتھ کھینچ لیا۔ میں بھی دروازہ کھولنے لگا تھا
ولید کہہ کر دروازہ کھولتے اس کے پاس سے ہٹ کر دوسری طرف ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ وہ بیٹھی تو ولید نے گاڑی سٹارٹ کی۔ انا فرنٹ سیٹ پر بیٹھی اپنے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے انہیں گھور رہی تھی۔ ولید نے مسکرا کر اسے دیکھا، پھر گاڑی پارکنگ سے نکال لی۔ اسے حویلی آئے 2 راتیں گزر چکی تھی۔ تابندہ بوا سے اس کا رویہ بہت ہی بگڑا ہوا تھا۔ وہ ان سے بات نہیں کر رہی تھی، اپنا موبائل بھی اس نے بند کر رکھا تھا اور شہر سے آنے والی وہ کوئی بھی کال نہیں سن رہی تھی۔ وہ اکیلی بیٹھی خود سے اور اپنی سوچوں سے لڑتے لڑتے اکتا گئی تو بابا صاحب کے کمرے میں چلی آئی، مگر وہ کمرے میں موجود نہیں تھے۔ نہ جانے کدھر گئے، ابھی تو حویلی میں ہی تھے۔ اس نے ارد گرد دیکھا، باتھ روم کا دروازہ بھی کھلا ہوا تھا۔ وہ یوں ہی ان کی سائڈ دراز میں رکھی لاتعداد کتابوں کے پاس آ رکی۔ بابا صاحب کو کتابوں کا بہت شوق تھا، وہ اکثر مطالعہ کرتے دکھائی دیتے تھے۔ شیوار نے سب سے پہلی کتاب اٹھا لی، زویا، اشفاق احمد۔ اس نے یوں ہی کھڑے کھڑے کتاب کا ٹائٹل دیکھا اور پھر کتاب لے کر کرسی پر آ بیٹھی۔ اس نے جیسی کتاب کھولی تبھی کوئی چیز گری تھی۔ شیوار نے کتاب سے نظر ہٹا کر دیکھا، یہ کوئی تصویر تھی۔ وہ اٹھا کر دیکھنے لگی۔ 4-5 سال کے کسی بچے کی بہت پیاری تصویر، بلیک اینڈ وائٹ، کافی پرانی لگ رہی تھی۔ یہ کون ہو سکتا ہے بھلا؟ وہ غور سے تصویر کو دیکھنے لگی۔ اسے بچے کے نقوش کچھ مانوس سے محسوس ہوئے۔ کیا میں نے اس بچے کو کہیں دیکھا ہے؟ وہ تصویر کو گھورتے سوچ رہی تھی کہ بابا صاحب کمرے میں داخل ہوئے۔ بابا صاحب اسے اور پھر اس کے ہاتھ میں تصویر دیکھ کر ساکت رہ گئے۔ یہ کچھ لمحوں بعد وہ شیوار کے سامنے آ رکے۔ شیوار کھڑی ہو گئی تھی۔ یہ تصویر اس کتاب میں تھی، یہ کون ہے بابا صاحب؟ تصویر ان کے سامنے کرتے اس نے پوچھا تو بابا صاحب نے تصویر اس کے ہاتھ سے تیزی سے لے لی۔ پتہ نہیں، یہ کتاب میرے کسی دوست کی تھی تو تصویر بھی اس کے اندر ہی تھی، کسی دن واپس بھجوا دوں گا، بھلا میرے کس کام کی؟ انہوں نے تصویر آگے بڑھ کر الماری میں رکھ دی۔ شیوار مسکرا دی۔ پتہ نہیں کیوں مجھے ایسا لگا کہ میں اس بچے کو دیکھ چکی ہوں، مگر یہ تو کافی پرانی لگ رہی ہے، بلیک اینڈ وائٹ۔ کہاں دیکھا آپ نے اس بچے کو؟ انہوں نے پوچھا۔ پتہ نہیں، یاد نہیں آ رہا، بس ایسے لگا کہ کہیں دیکھا ہے، ہو سکتا ہے میرا وہم ہو، شیوار نے سادگی سے کہا تو بابا صاحب سر ہلا کر بستر پر آ گئے۔ میں بور ہو رہی تھی تو سوچا آپ سے باتیں کر لوں، شیوار نے کہا۔ میں تھک گیا ہوں بیٹا، ابھی کچھ دیر لیٹوں گا، آپ شام کو تیار رہنا، مل کر باہر چہل قدمی کریں گے، انہوں نے کہا تو شیوار نے فوراً سر ہلا دیا۔ کیوں نہیں، آپ آرام کر لیں پھر، شیوار کہہ کر کمرے سے نکل گئی تھی۔ بابا صاحب نے دل برداشتہ انداز میں اسے کمرے سے باہر جاتے دیکھا۔ آج ہادیہ چھٹی پر تھی سو وہ خود ہی آ گئی تھی اور اب واپسی پر خود ہی جانا تھا۔ وہ آفس سے نکلی تو مین روڈ پر آ گئی۔ ارادہ تھا کہ یہاں سے کوئی لوکل کنوینس لے گی جو اسے اس کے روڈ تک ڈراپ کر دے۔ وہ 2-3 منٹ کھڑی رہی، جب سیاہ کرولا اس کے پاس آ کر کھڑی ہوئی۔ ہائے، عادلہ نے نیچے شیشہ کرتے ہوئے کہا تو وہ متوجہ ہوئی۔ آپ ادھر؟ اس نے حیران ہو کر کہا۔ ہاں، ادھر سے گزر رہی تھی، تمہیں دیکھا تو رک گئی۔ سواری کا ویٹ کر رہی ہو؟ جی۔ وہ جو سوچے بیٹھی تھی کہ اب وہ اس عورت کو نہیں سوچے گی، مگر اسے دیکھ کر پھر بات کرنا پڑی۔ آؤ بیٹھو، میں ڈراپ کر دیتی ہوں، عادلہ نے آفر کی۔ نہیں، میں چلی جاؤں گی۔ کامن یار، تم ہادیہ کے ساتھ آتی جاتی ہو اور آگے تم رکشہ لے کر اپنے گھر جاتی ہو، مجھے تمہاری روٹین کا علم ہے، پلیز بیٹھو۔ دروازہ کھول کر وہ اصرار کر رہی تھی۔ رابعہ نے الجھ کر دیکھا۔ لیٹس کامن یار۔ وہ خاموشی سے فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گئی۔ تمہارا نمبر آج کل بند کیوں جا رہا ہے؟ کچھ دیر بعد عادلہ نے پوچھا تو وہ چونکی۔ اس نے عادلہ سے بچنے کے لیے اپنا نمبر بند کیا ہوا تھا۔ جی، موبائل خراب ہے، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ جاب کیسی جا رہی ہے؟ عادلہ نے اگلا سوال کیا۔ گڈ۔ عادلہ نے اسے بغور دیکھا۔ وہ سامنے ونڈو اسکرین کو گھور رہی تھی۔ اوکے، اور تمہارے وہ عباس صاحب؟ رابعہ نے عادلہ کو دیکھا، وہ مسکرا رہی تھی۔ مطلب میں سمجھی نہیں۔ مطلب یہ کہ وہ کیسے ہیں، تمہارے ساتھ ٹھیک ہیں؟ انہیں علم تو نہیں ہوا کہ میں تم سے ملتی ہوں؟ عادلہ پوچھ رہی تھی۔ جی نہیں، اگر آپ مجھ سے ملتی ہیں تو بھلا اس بات سے انہیں کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ سنجیدگی سے عادلہ کو دیکھتے اس نے پوچھا۔ تمہیں اندازہ نہیں کہ وہ کس قدر شارپ انسان ہے، اسے کبھی مت بتانا کہ تم مجھ سے ملتی ہو، ورنہ تمہاری طرف سے بھی مشکوک ہو جائے گا۔ رابعہ حیران ہوئی۔ میری طرف سے کیوں؟ وہ سمجھے گا کہ میں تم کو ان لوگوں کی طرف سے بدظن کر رہی ہوں۔ چہرے پر لاچاری کے تاثرات لاتے عادلہ نے کہا۔ کیا آپ واقعی مجھے بدظن کر رہی ہیں؟ رابعہ نے سنجیدگی سے سوال کیا۔ تمہیں کیا لگتا ہے؟ وہ اس سے بغور دیکھنے لگ گئی۔ رابعہ نے کندھے اچکا دیے۔ I am totally confused۔ مجھے آپ سے پہلی ملاقات جن حالات میں ہوئی اور آپ کا جو رویہ تھا اس کو سوچوں تو مجھے آپ پر بالکل بھی اعتبار نہیں کرنا چاہیے، مگر آپ کی کہانی سنوں تو آپ پر ترس آتا ہے، اور جب لوگوں سے
آپ اور عباس ہر لوگوں کے بارے میں پوچھوں تو کنفیوز ہو جاتی ہوں کہ کیا سچ ہے اور کیا جھوٹ۔ رابعہ نے صاف خوئی سے کہہ دیا۔ تمہیں لگتا ہے میں جھوٹ بولتی ہوں؟ ایک ماں اپنے بچے کے معاملے میں بھلا کیسے جھوٹ بول سکتی ہے؟ میں تڑپ رہی ہوں اپنے بچے سے ملنے کے لیے، مگر وہ لوگ ملنے نہیں دیتے۔ وہ ایک سائڈ میں گاڑی روک کر رونے لگی۔ رابعہ نے الجھ کر اسے دیکھا، وہ ٹیشو سے آنکھیں مسل رہی تھی۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ جھوٹ بول رہی ہیں، مگر ایسی صورتحال میں ایک ہی سولوشن ہے کہ آپ کورٹ میں جائیں اور کیس دائر کر دیں۔ اتنے چھوٹے بچے اور ایک ماں کو اس سے دور کیسے رکھ سکتے ہیں؟ میں نہیں کر سکتی۔ میرے بھائی کو حوالات میں بند کروایا ہوا ہے ان لوگوں نے، اور جان سے مار دینے کی دھمکیاں دیتے ہیں، بلکہ میرا حق مہر اور میرے نام لکھوائی کی پراپرٹی پر بھی قبضہ کیا ہوا ہے۔ عادلہ کے رونے میں تیزی آ گئی تھی۔ رابعہ بے بسی سے اسے دیکھتی رہی، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کرے۔ تم میری ایک ہیلپ کر سکتی ہو؟ ٹیشو سے آنکھیں صاف کرتے عادلہ نے کہا۔ جی کہیے۔ تم عباس کے آفس میں کام کرتی ہو، تم اس سے چند سادہ پیپرز پر سگنیچرز کروا کر مجھے دے سکتی ہو؟ عادلہ نے کہا تو رابعہ نے چونک کر دیکھا۔ کیا مطلب؟ کیسے پیپر؟ کچھ بلینک پیپر ہوں گے، بس ان پر دستخط لینے ہیں، جو کہ میں عباس کے خلاف اپنے بیٹے کو بازیاب کرانے کے لیے استعمال کر سکتی ہوں۔ ہرگز نہیں، میں ان کی ورکر ہوں، جو بھی ایشوز ہیں آپ دونوں کے درمیان ہیں، میں آپ لوگوں کے کسی بھی معاملے میں انوالو نہیں ہونا چاہتی۔ I'm sorry۔ رابعہ نے ایک دم سختی سے انکار کیا۔ عادلہ نے سپاٹ تاثرات سے اسے دیکھا۔ انکار کرنے سے پہلے ایک بار اچھی طرح سوچ لو، تم جتنی بھی ڈیمانڈ کرو گی میں دوں گی۔ تم تصور بھی نہیں کر سکتی میں تمہیں کس قدر خوش کر سکتی ہوں۔ عادلہ کی ٹون ہی بدل گئی تھی۔ رابعہ حیران رہ گئی۔ رابعہ نے عادلہ کو بغور دیکھا، اسے چند پل لگے تھے اس عورت کو سمجھنے میں۔ I'm sorry، وہ کہہ کر اپنا بیگ سنبھالتی گاڑی سے اترنے لگی۔ رکو، عادلہ نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ مجھے نہیں علم کہ آپ کے کیا ارادے ہیں، مگر یہ بات فائنل ہے کہ میں آپ کے کسی بھی پلان میں آپ کی معاون نہیں بن سکتی۔ رابعہ کا انداز سخت تھا۔ اوکے، مگر ایک بات سن لو، میں تمہارے گھر گئی، اس کے بعد فون پر بھی ہماری بات چیت ہوتی رہی، اور اب اس گاڑی میں بھی ایک کیمرہ فٹ ہے جس میں تمہاری ویڈیو لی جا چکی ہے۔ اس کے علاوہ تمہاری آواز بھی سیف ہے میرے پاس۔ ٹیکنالوجی نے بہت ترقی کر لی، اگر تم میری آفر نہیں مانو گی تو سوچ لو اس ویڈیو کو کس طرح استعمال کروا سکتی ہوں۔ عادلہ نے پتھریلے لہجے میں کہا تو رابعہ ساکت رہ گئی۔ آپ مجھے بلیک میل کر رہی ہیں؟ نہیں، تمہارے انکار کے بعد کی سچویشن بتا رہی ہوں۔ عادلہ نے بہت ہی مطمئن اور پرسکون لہجے میں کہا تو رابعہ اسے دیکھتی رہ گئی۔ اس کے چہرے کا رنگ زرد پڑ گیا۔ عادلہ نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ گھبراؤ نہیں، اگر تم میرا کام کرو گی تو ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ دیکھو، تم تو مجھ پر احسان کرو گی، ایک تڑپتی ممتا کی ماری ماں سے اس کے بچے کو ملوانا بھی تو ثواب کا کام ہے نا۔ عادلہ نے کہا تو رابعہ نے نفرت سے اس کا ہاتھ جھٹک دیا اور وہ بغیر کچھ کہے گاڑی سے نکل گئی۔ میں پھر رابطہ کروں گی، بہت اچھی طرح سوچ کر جواب دینا، پیچھے سے عادلہ نے اونچی آواز میں کہا۔ رابعہ بغیر مڑے دیکھے تیزی سے وہاں سے نکل گئی۔ وہ بابا صاحب کے ہمراہ باہر کھیتوں کی طرف چہل قدمی کرنے چلی آئی تھی۔ کافی عرصے بعد یوں گھومنا اسے بڑا اچھا لگا۔ دل و دماغ میں جو ایک کشمکش چل رہی تھی وہ سب بھلا کر بابا صاحب کے ساتھ تھی۔ مغرب کی نماز بابا صاحب کے ساتھ مسجد میں پڑھنے چلے گئے۔ مسجد کے ساتھ بالا گھر امام مسجد کا تھا، ان کی بیٹی زبیدہ اس کی بچپن کی دوست تھی، وہ ان کے ہاں چلی آئی۔ مغرب کی نماز اس نے ان کی فیملی کے ساتھ ہی پڑھی، اور پھر مغرب کے بعد بابا صاحب کا حویلی چلنے کا پیغام آیا تو زبیدہ نے اسے روک لیا۔ بابا صاحب واپس حویلی چلے گئے تھے۔ رات کا کھانا اس نے زبیدہ کے ساتھ اس کے گھر میں ہی کھایا تھا۔ کھانے کے بعد وہ اور زبیدہ ان کے صحن میں ٹہلتی رہیں۔ 9 بجے تو شیوار کو واپسی کا خیال آیا۔ مولوی صاحب اور زبیدہ اسے خود چھوڑنے آئے تھے۔ ابھی وہ تینوں حویلی سے دور تھے جب عقب سے آتی گاڑی کا ہارن سن کر رک گئے۔ یہ کون آ گیا؟ اندھیرے میں انہوں نے گاڑی کی جلتی ہیڈ لائٹس کو گھورا۔ گاڑی کا ہارن دوبارہ گونجا تو شیوار چونک گئی۔ یہ تو مصطفیٰ کی گاڑی تھی۔ گاڑی بھی ان کے پاس آ کر رک گئی۔ مصطفیٰ گاڑی سے باہر نکلا۔ مصطفیٰ مولوی صاحب سے سلام دعا کرنے لگا تو شیوار نے چہرے کا رخ بدلا۔ وہ مصطفیٰ کو اس وقت یہاں دیکھ کر حیران تھی۔ شیوار بچی ہمارے یہاں آئی ہوئی تھی تو ہم دونوں باپ بیٹی چھوڑنے جا رہے تھے، مولوی صاحب کی آواز سنائی دی۔ آئیں گاڑی میں بیٹھے، میں حویلی جا رہا ہوں۔ نہیں، اب ہم چلتے ہیں، شیوار بیٹی اپنے ساتھ لے جائیں، مولوی صاحب نے کہا تو مصطفیٰ نے سر ہلا دیا۔ اوکے مصطفیٰ بھائی آ گئے ہیں، میرا خیال ہے تمہیں لینے ہی آئے ہیں، تم ان کے ساتھ جاؤ اب، زبیدہ نے شرارت سے کہا تو وہ سر ہلا گئی۔ بیٹھیں۔ وہ دونوں واپس چلے گئے تو مصطفیٰ نے گاڑی میں بیٹھ کر فرنٹ ڈور کھولا تو وہ خاموشی سے بیٹھ گئی۔ چادر کا پلو اس کے چہرے کے گرد مسلسل لپٹا ہوا تھا۔ رات کے اس وقت کسی کے ہاں جانے اور واپس آنے کا کوئی معقول ٹائم نہیں ہے۔ مصطفیٰ نے گاڑی سٹارٹ کرتے اپنی ناگواری کا اظہار کیا۔
میں بابا صاحب کے ساتھ تھی، ان سے اجازت سے ادھر رکی۔ مصطفیٰ کی ناگواری پر اس نے بھی سنجیدگی سے کہا۔ مصطفیٰ نے گاڑی کی ہلکی سی روشنی میں دیکھا، چادر کا پلو منہ کے آگے کیے وہ بڑی بیزار سی بیٹھی ہوئی تھی۔ مصطفیٰ پھر خاموش ہی رہا۔ حویلی پہنچ کر وہ فوراً گاڑی سے نکل کر اندر چلی گئی۔ بہت دیر لگا دی آنے میں تاج کو بھیجنے ہی والی تھی، کس کے ساتھ واپس آئی ہو؟ تابندہ بوا ادھر سے ادھر ٹہل رہی تھی، فکرمندی لہجے سے ایا تھی۔ وہ خاموشی سے جواب دیے بغیر آگے بڑھ گئی۔ کھانا تو کھا لو، انہوں نے کہا۔ میں کھا چکی ہوں، کمرے میں جا رہی ہوں، آپ کوئی ڈسٹرب نہ کرے پلیز، وہ تیزی سے کہہ کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ کیا بات ہے، کچھ پریشان لگ رہی ہو؟ وہ رات 10 بجے صحن میں چکر لگا رہی تھی، سبھی اپنے کمروں میں جا چکے تھے۔ وہ عادلہ اور اس کی باتوں کو لے کر پریشان تھی کہ آرام و سکون سے سوچ کر اس نئی افتاد کا حل نکالے، مگر عین وقت پر فیضان ماموں آ گئے۔ کچھ نہیں ماموں جان، بس ویسے ہی نیند نہیں آ رہی تھی تو ادھر آ گئی، اس نے مسکرانے کی کوشش کی۔ نیند کیوں نہیں آ رہی؟ بس ویسے ہی، اس نے مسکرا کر کہا۔ جاب ٹھیک چل رہی ہے؟ ماموں نے پوچھا تو وہ سنجیدہ ہوگی۔ جی چاہا کہ وہ ان کو سب کہہ دے مگر پھر ٹال گئی۔ جی آج سہیل سے بات ہوئی تھی میری، اس کا دوست اب ٹھیک ہے، وہ چند دنوں میں پاکستان ہے، ہمارے ہاں رکے گا۔ ماموں بھی اس کے ساتھ ٹہلنے لگے۔ رابعہ نے چونک کر ماموں کو دیکھا۔ ہمارے ہاں؟ ماموں نے سر ہلایا۔ اماں مان گئی؟ اس نے ماموں کو بغور دیکھا، کچھ سوچتا انداز تھا۔ ہاں، بلکہ سہیل نے ماں سے ایک اور بات کی تھی، لڑکا پڑھا لکھا سلجھا ہوا ہے، سہیل چاہ رہا تھا کہ ہم لوگ اسے اچھی طرح دیکھ اور پرکھ لیں، اگر ہم مطمئن ہو جاتے ہیں تو وہ تمہارے رشتے کی اس سے بات کرے گا۔ ابو بکر تنہا ہے، والدین اور بہن بھائی نہیں ہیں، پچھلے 4 سال سے باہر تک کافی کچھ کمایا ہے، اب پاکستان میں سیٹل ہونا چاہتا ہے۔ ماموں نے بتایا تو وہ حیرانی سے انہیں دیکھے گئی۔ تمہیں اس لیے سب بتا رہا ہوں کہ تمہاری زندگی کا ایک اہم فیصلہ ہونے جا رہا ہے، تم ابو بکر کو دیکھ کر پرکھ لینا، میں تمہاری خواہش کے مطابق یہ فیصلہ ہونے دوں گا۔ ماموں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا تو وہ سر جھکا گئی۔ شادی اور جیون ساتھی کے حوالے سے اس نے کئی لمبے چوڑے خواب نہیں دیکھ رکھے تھے، مگر پھر بھی ماموں کے الفاظ نے اس کے دل کو عجیب سے احساسات سے چھوا تھا۔ رات کافی گہری ہو رہی ہے، جاؤ جا کر سو جاؤ، پھر صبح آفس بھی جانا ہے، ماموں نے کہا تو وہ سر ہلا کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ وہ جو عادلہ کو لے کر پریشان تھی، وقتی طور پر ذہن سے وہ بات نکل گئی، وہ اس بات کو لے کر بہت کچھ سوچنے لگ گئی تھی۔ کمرے میں آ کر اس نے نماز پڑھی اور پھر مصطفیٰ کے آنے کا سوچنے لگی کہ پتہ نہیں وہ کیوں آیا ہے۔ وہ اندر ہی اندر الجھتی رہی تھی، تمام لائٹس آف کیے بستر پر لیٹی، اور وہ مصطفیٰ، شادی، رخصتی، کسی بھی چیز کو سوچنا نہیں چاہتی تھی۔ وہ ہر بات کو ذہن سے جھٹکتے آنکھیں بند کر کے سونے کی کوشش کرنے لگی۔ پچھلی 2 راتیں اس نے عجیب کشمکش میں گزاری تھی، کل کی ساری رات وہ سوئی نہیں تھی، لہٰذا اب لیٹتے ہی وہ سو گئی۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا، اس کی آنکھ کھل گئی۔ اندھیرے کمرے میں اس نے اندازے سے سائیڈ لیمپ جلانا چاہا مگر جل نہیں پایا، شاید لائٹ چلی گئی تھی، کسی نے یو پی ایس آن نہیں کیا تھا۔ وہ بستر سے اتر کر سوئچ بورڈ کے پاس آئی، اپنی تسلی کو چیک کیا مگر لائٹ واقعی آف تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر کھڑکی کھولی تو ہلکی سی چاند کی روشنی سے کمرے کی تاریکی کم ہو گئی۔ اس نے بستر سے اپنا دوپٹہ اٹھا کر گلے میں ڈالا اور کچھ سوچتے ہوئے باہر آ گئی۔ باہر بھی ویسے ہی اندھیرا تھا اور وہ اپنے اندازے سے چل رہی تھی، جب راہداری سے گزرتے وہ کسی سخت چیز سے ٹکرائی۔ اف، اس کی چیخ نکلی۔ وہ شاید کسی ستون سے ٹکرائی تھی، پاؤں اور پیشانی پر بری طرح چوٹ لگی۔ وہ اپنا سر تھام کر زمین پر بیٹھ گئی، دوسرے ہاتھ سے پاؤں تھاما۔ کون ہے؟ ادھر کون ہے؟ مصطفیٰ کی آواز سنائی تھی اور پھر اس کے ہاتھ میں تھامے موبائل کی روشنی شیوار پر پڑی۔ شیوار نے سر سے تھامے ہاتھ اٹھا کر دیکھا، مصطفیٰ اس کے پاس کھڑا تھا۔ شیوار، کیا ہوا؟ اسے زمین پر بیٹھے دیکھ کر پوچھا۔ اٹھو، کیا ہوا ہے؟ مصطفیٰ نے جھک کر اس کا بازو پکڑ کر اٹھانا چاہا تو اس کے پاؤں سے ٹیس اٹھی۔ او نو، وہ پاؤں پکڑ کر بیٹھ گئی۔ مصطفیٰ نے موبائل کی روشنی اس کے پاؤں پر ڈالی تو وہاں انگوٹھے کے ناخن سے بلیڈنگ ہو رہی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ کیسے لگی چوٹ؟ وہ بھی اس کے پاس بیٹھ گیا تھا۔ شیوار ننگے پاؤں ہی کمرے سے نکلی۔ پتہ نہیں، شیوار نے جھنجھلا کر کہا اور اپنا دوپٹہ ناخن پر رکھ دیا۔ ایک تو درد کی وجہ سے، دوسرا مصطفیٰ کے سامنے کی وجہ سے وہ سخت جھنجھلا رہی تھی۔ اچھا اٹھے تو صحیح، اس طرح بیٹھے رہنے سے کیا ہوگا، کوئی چیز لگائیں زخم کے اوپر، مصطفیٰ نے اٹھتے ہوئے کہا تو وہ زمین پر ہاتھ رکھ کر اٹھنے لگی۔ مصطفیٰ نے دوسرا بازو تھام کر سہارا دیا۔ میں چل سکتی ہوں، اب اتنا بھی گہرا زخم نہیں۔ مصطفیٰ کے وجود سے پرفیوم کی مہک اٹھ رہی تھی۔ اندھیرے اور اس غربت کے عالم میں ایک دم کنفیوز ہو کر اس نے اپنا بازو چھڑایا۔ مصطفیٰ نے دیکھا وہ پاؤں کے زخم کی وجہ سے لڑکھڑا کر چل رہی۔ وہ واپس کمرے میں آئی تو مصطفیٰ بھی اس کے ساتھ تھا۔
وہ اندر آ کر بستر پر بیٹھ گئی اور بستر پر پاؤں رکھ کر اس نے دیکھنا چاہا۔ زخم کیسے لگا؟ مصطفیٰ نے موبائل کی روشنی اس کے پاؤں پر ڈالتے پوچھا۔ اندھیرے میں پتہ نہیں چلا اور راہداری کے ستون سے ٹکرا گئی۔ وہ سر جھکائے اپنے زخم کا جائزہ لے رہی تھی۔ انگوٹھے کا ناخن تھوڑا سا ٹوٹ گیا تھا جس کی وجہ سے بلیڈنگ ہو رہی تھی۔ یہ لیں زخم صاف کریں۔ مصطفیٰ نے جیب سے رومال نکال کر تھمایا تو شیوار نے خاموشی سے لے کر ناخن صاف کیا۔ بینڈیج کا سامان تو ہوگا حویلی میں؟ کچن کی کسی دراز میں ہوگا فرسٹ ایڈ باکس، میں لے آتا ہوں۔ مصطفیٰ کہہ کر چلا گیا، موبائل بھی ساتھ لے گیا تھا۔ کمرے میں پھر اندھیرا چھا گیا تھا، صرف کھڑکی سے آتی چاند کی روشنی۔ شیوار نے اپنی پیشانی مستی وہاں ہلکا سا ابھرا محسوس ہوا۔ اب یہ نئی مصیبت، کیا ضرورت تھی مجھے کمرے سے نکلنے کی؟ نہ جانے کیا وقت ہوا ہے اور یہ ابھی تک جاگ رہے ہیں۔ وہ خود کو کوسنے لگی تو مصطفیٰ باکس دیے واپس آ گیا۔ مصطفیٰ نے اسے باکس تھمایا تو اس نے خاموشی سے لے لیا اور ڈیٹول نکال کر روئی کی مدد سے پہلے خون صاف کیا، پھر پٹی باندھ لی۔ مصطفیٰ قریب ہی موبائل لیے کھڑا رہا۔ زیادہ گہرا زخم تو نہیں؟ مصطفیٰ نے پوچھا تو اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ ٹائم کیا ہوا ہے؟ اس نے پوچھا۔ 2 بج رہے ہیں۔ آپ سوئے نہیں؟ مصطفیٰ کو اسی طرح کھڑے دیکھ کر اس نے پوچھا۔ نہیں، ایک کال تھی، وہ سن رہا تھا جب تمہاری چیخ پر متوجہ ہوا۔ میں باہر راہداری میں ہی ٹہل رہا تھا اس وقت۔ وہ خاموش ہو گئی مگر مصطفیٰ اس کے قریب سے ہٹ کر کھڑکی کے پاس جا کھڑا ہوا۔ شیوار کو اس کی یہاں موجودگی سے الجھن ہونے لگی۔ آپ حویلی کیسے آئے؟ معنی خیز خاموشی سے گھبرا کر شیوار نے پوچھا۔ میں ایک کام سے یہاں نزدیکی علاقے میں آیا تھا، واپسی پر کال آ گئی کہ تمہیں بھی لیتا ہوں، سو ادھر چلا آیا۔ صبح نکلیں گے ہم، مجھے رستے میں 1-2 جگہ رکنا بھی ہے۔ شیوار خاموش ہو گئی۔ پچھلی بار کی طرح وہ مصطفیٰ کے ساتھ جانے یا واپس شہر جانے سے انکار نہیں کر پائی تھی۔ آپ کو نیند نہیں آ رہی؟ وہ اسے اسی طرح کھڑکی کے پاس جمے دیکھ کر پوچھ بیٹھی۔ مصطفیٰ نے پلٹ کر اسے دیکھا، موبائل ہلکی سی روشنی کچھ واضح نہیں کر پائی تھی۔ کیوں، تمہیں نیند آ رہی ہے؟ ہاں، شیوار نے سنجیدگی سے کہا۔ باہر کیا لینے گئی تھی؟ وہ اب اس کے قریب آ کر کھڑا ہوا تو شیوار کے خد و خال واضح ہو گئے۔ مجھے پیاس لگی تھی۔ موبائل کیوں بند کر رکھا ہے؟ صبح کس وقت نکلنا ہے؟ مصطفیٰ کے سوال کا جواب دیے بغیر اس نے پوچھا۔ 5 بجے، بتایا نہیں کہ موبائل کیوں بند کر رکھا ہے؟ یہاں آ کر موبائل کی کچھ خاص ضرورت محسوس نہیں کی تھی تو دراز میں ڈال دیا، شاید بیٹری آف ہو گئی ہو۔ مصطفیٰ نے چند پل اسے دیکھا اور پھر اس کے ساتھ ہی بستر پر بیٹھ گیا تو شیوار ایک دم گھبرا گئی، مگر مدھم سی روشنی میں مصطفیٰ اس کی گھبراہٹ نہیں دیکھ پایا تھا۔ مجھے نیند آ رہی ہے، میں سونے لگی ہوں۔ اس نے وہاں سے ہٹنا چاہا تھا جب مصطفیٰ نے اس کے کندھے پر بازو رکھ کر اس کی حرکت کرتے وجود کو ساکن کر دیا۔ مگر مجھے تو نیند نہیں آ رہی، ویسے بھی 5 بجے نکلنا ہے تو اس وقت سوئیں گی تو وقت پر اٹھ نہیں پائیں گی۔ مصطفیٰ نے اس کی آنکھوں میں دیکھا تھا، وہ ایک دم پلکے گرا گئی۔ میں اٹھ جاؤں گی، ڈونٹ وری۔ وہ مصطفیٰ کا بازو ہٹا کر دوسری طرف ہو کر لیٹ گئی۔ مصطفیٰ نے پلٹ کر دیکھا، وہ سر تک چادر تان چکی تھی۔ مگر میں کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ رات کا فسون چھایا ہوا تھا۔ نہ جانے کیا بات تھی، مصطفیٰ پر جذبات کا اثر ہو رہا تھا یا اپنے رشتے کا۔ وہ ایک دم کہہ گیا، آپ کے ساتھ جا تو رہی ہوں، جو بھی کہنا ہے صبح کہہ لیجیے گا۔ شیوار نے چادر ہٹائے بغیر کہا تو مصطفیٰ ہلکا سا مسکرا دیا۔ وہ موبائل کی مدھم روشنی میں اچھی طرح محسوس کر چکا تھا کہ شیوار اس سے گھبرا رہی ہے، ورنہ اس کی موجودگی میں اس کو نیند تو کبھی بھی نہیں آنے والی تھی۔ اوکے، صبح وقت پر باہر آ جائیے گا، ہمیں جلدی نکلنا ہے۔ مصطفیٰ کہہ کر پلٹ گیا اور جاتے ہوئے وہ دروازہ بند کر گیا تھا۔ دروازہ بند ہوتے ہی شیوار نے سر سے چادر ہٹا کر دیکھا تو کمرے میں پھر سے تاریکی تھی، بس کھڑکی سے در آنے والی ہلکی سی روشنی۔ اف توبہ، انہیں یہ آج کیا ہو گیا؟ اور میں بھی کتنی پزل ہو رہی تھی۔ وہ اندھیرے میں چھت کو گھورتے خود کو کوسنے لگی۔ کیا میں خود بھی اس رشتے کے زیر اثر آ رہی ہوں؟ قبول کر رہی ہوں اس کو؟ اس نے بہت الجھ کر خود کو ٹٹولنا چاہا مگر اس کے اندر تو ایک گہرا سناٹا تھا، بس دل کے دھڑکنے کی رفتار بہت تیز تھی۔ شیوار نے لب بھینچ کر آنکھیں میچ لی تھیں۔ ولید تیار ہو کر ڈائننگ ٹیبل پر آیا تو وہاں انا زہرا کے ساتھ موجود تھی، باقی ابھی کوئی نہیں آیا تھا یا شاید ناشتہ کر چکے تھے۔ کیا لیں گے، بریڈ یا پراٹھا؟ انا نے اسے بیٹھتا دیکھ کر پوچھا۔ کیوں، تم کالج نہیں جا رہی؟ کافی دن ہو گئے چھٹیاں کرتے، اور باقی لوگ کہاں ہیں؟ ماما پاپا ناشتہ کر چکے ہیں، ماموں نے صرف دودھ کا گلاس دیا اور وہ بعد میں ناشتہ کریں گے، اور میں تیار ہوں، بس چینج کرنا ہے۔ پہلے یہ سب کام روشنی کرتی تھی مگر اب مجھے ہی کرنا پڑ رہے ہیں۔ ولید مسکرا دیا۔ بتایا نہیں کیا لیں گے؟ پراٹھا، 2 آملیٹ اور دودھ کا گلاس لے آؤ۔ بس 2 منٹ۔ وہ کچن میں غائب ہوگی تو ولید اخبار دیکھنے لگا۔ 5 منٹ بعد وہ ٹرے لے کر چلی آئی۔
ولید کا ناشتہ اس کے سامنے رکھ کر وہ دوبارہ کچن میں جا کر اپنے لیے بریڈ پر جیم، آملیٹ، بٹر اور دودھ لا کر ساتھ والی کرسی پر بیٹھ گئی۔ آملیٹ تو اچھا بنایا ہے تم نے، ولید نے ناشتہ کرتے کہا تو وہ ہنس دی۔ میں نے نہیں بنایا، سغرا نے بنایا ہے سارا ناشتہ، میں نے تو بس سرو کیا، اس کی تعریف کریں۔ اچھا تمہیں کیا کیا پکانا آتا ہے؟ کچھ خاص نہیں، گزارا کر لیتی ہوں، اس نے شرمندگی سے کہا۔ میں تو بڑا خوش خوراک ہوں یار، یعنی مستقبل قریب میں صرف گزارا کرنا پڑے گا، ولید نے کہا تو وہ جھیپ سی گئی۔ نہیں ایسی بات بھی نہیں، اگر توجہ اور دل سے پکاؤں تو بہت اچھا پکا لیتی ہوں۔ یعنی دل سے پکانا شرط ہے، ولید نے کہا تو انا نے حیرت سے دیکھا۔ پچھلے 3-4 دن سے اس کے ساتھ ولید کا رویہ بہت خوشگوار ہو چکا تھا۔ وہ دونوں ابھی ناشتہ کر رہے تھے کہ ٹیبل پر پڑا ولید کا موبائل بجنے لگا۔ انا نے سرسری سا موبائل کو دیکھا مگر چونک گئی۔ کاشفا کا نام دیکھ کر اس کے چہرے سے تمام خوشگوار تاثرات ایک دم ختم ہوئے تھے۔ ولید نے موبائل کو دیکھتے اسے بھی دیکھا تھا۔ انا اپنے ناشتے کی طرف متوجہ ہو گئی۔ ہیلو، ولید نے کال ریسیو کی۔ انا کا سارا وجود کان بن گیا۔ یس آئی ایم فائن اینڈ یو؟ انداز میں بے تکلفی تھی۔ انا کے حلق میں بریڈ کا ٹکڑا پھنسنے لگا تو اس نے جھٹ دودھ کا گلاس منہ سے لگا لیا۔ میں کل سے آپ کو بہت مس کر رہی تھی، دوسری طرف سے آتی ہلکی سی آواز انا کے کانوں کو بھی فیضیاب کر رہی تھی۔ ولید نے انا کو دیکھا، وہ سر جھکائے ناشتہ کرتی رہی۔ ایکسکیوز می، موڑ کر وہاں سے چلا گیا۔ انا خاموشی سے اسے جاتا دیکھتی رہی۔ اس کا تمام خوشگوار موڈ ایک دم شدید اضطراب کی ضد پر آ گیا۔ باجی کوئی اور چیز چاہیے؟ وہ گمسم سی بیٹھی ہوئی تھی۔ جب سغرا نے آ کر پوچھا تو وہ چونکی۔ ولید آدھے سے زیادہ پراٹھا کھا چکا تھا، دودھ کا گلاس بھی ختم کر چکا تھا۔ اس نے بے دلی سے اپنے ناشتے کو دیکھا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ نہیں، ان سب کو اٹھا لو، وہ اسے کہہ کر اپنے کمرے میں آگئی۔ اسے آج کالج جانا تھا۔ لباس لے کر وہ باتھ روم میں گھسی اور لباس بدل کر اس نے اپنی کتابیں اور بیگ اٹھایا اور چادر لے کر باہر آ گئی۔ ولید اپنی گاڑی کی طرف بڑھ رہا تھا، اسے دیکھ کر انا نے لب بھینچ لیے۔ منصور بابا گاڑی نکالو، ولید کی طرف دیکھے بغیر اس نے ڈرائیور کو کہا۔ آؤ میں ڈراپ کر دیتا ہوں، ولید نے پلٹ کر کہا۔ صرف ڈراپ؟ اس کے منہ سے تلخی سے پھسلا۔ ولید نے چونک کر دیکھا۔ کیا پک بھی کرنا ہوگا مجھے؟ انا نے خود کو سنبھالتے نفی میں سر ہلایا۔ منصور خان کا تو روز کا کام ہے، آپ کو خواہ زحمت ہوگی، میں چلی جاؤں گی۔ زحمت کیوں ہوگی، رستے میں ہی پڑے گا تو تمہیں بھی ڈراپ کر دوں گا۔ نہیں آپ جائیں، میں منصور خان کے ساتھ چلی جاؤں گی، تھینکس۔ اب کے سختی سے کہہ کر اس نے منصور خان کو دروازہ کھولنے کا اشارہ کیا تو اس نے دروازہ کھول دیا اور وہ خاموشی سے پچھلی سیٹ پر ٹک گئی۔ ولید نے خاموشی سے اسے دیکھا تھا۔ وہ گردن پھیرے دوسری طرف دیکھ رہی تھی۔ وہ بھی خاموشی سے اپنی گاڑی میں بیٹھ گیا۔ ولید کی گاڑی گیٹ سے نکلی تو ڈرائیور نے بھی گاڑی نکال لی تھی۔ انا نے لب بھینچ کر خود سے آگے والی گاڑی کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک دم نمی سی سمٹ آئی۔ اس نے انگلی سے پلکوں کو چھوا تو اسے محسوس ہوا کہ وہ رو رہی ہے۔ وہ خود پر ضبط کرتی کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ نہ جانے ایسا کیوں ہوتا تھا، وہ جب بھی دل سے خوش ہونا چاہتی تھی، ولید سے متعلق اپنے رشتے کو لے کر مطمئن ہونا چاہتی تھی، کوئی نہ کوئی ایسی بات ہو جاتی تھی کہ وہ ٹوٹ کر رہ جاتی، مکمل طور پر بکھر جاتی۔ اس وقت بھی ہاتھ کی انگلی میں موجود انگوٹھے کو گھماتے خود پر ضبط کے گہرے پہرے بٹھانے کی کوشش کر رہی تھی، جو کہ ناممکن لگ رہا تھا۔ ناول ٹوٹا ہوا تارا کا پارٹ 50 صفحہ نمبر 485 پر اختتام پذیر ہوا۔ بقیہ ناول کا حصہ آپ پارٹ 51 پہ سماعت فرمائیں۔